खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। माज़रत ख़्वाह हूँ, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से 2 दफ़ा ये राब्ता हमें मुनक़ते करना पड़ा, लेकिन हम खुदा यीशु मसीह के नाम से इस सारी रुकावट को बांधते हैं और दोबारा से इसकी हजूरी में आजिज़ी के साथ खुद को पेश करते हैं। आइए आज की इबादत का आगाज़ हम दुआ से करें। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, जैसे बिना आसमान के खालिक व मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तू जो बरहक खुदावंद है, तू जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। हम तेरी हजूरी में आते हैं, तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू ही सजदों पे सजदों के लायक है। दुनिया में और कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात और मखलसी मिल सके सिवाय तेरी ज़ात के, सिवाय कदूस खुदावंद। हम तेरी पाक हजूरी में आते हैं, अपने दिलों को तेरी हजूरी में लाते हैं, खुद को तैयार करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आज ए खुदावंद आलमगीर कलीसियाओं में जहाँ कहीं भी तेरे नाम की मुनादी हुई, हम ईमान रखते हैं कि तेरे पाक कलाम ने लोगों की जिंदगियों को बदला होगा। हम ईमान रखते हैं कि तेरा पाक कलाम 100 बल्कि 60 गुना फल लाया हो। इसी तौर से आज की इबादत को तेरी हजूरी में रखते हैं। जितने भी लोग, जितने हाजरीन इस वक्त तेरे पाक कलाम को सुन रहे हैं, तो अपने हजूर में उनको बरकत से माला माल कर, और जितने बाद में इस पाक कलाम को सुनेंगे, इस पाक कलाम के वसीले से ए खुदावंद उनको अपनी बरकत से माला माल कर। ए कदूस खुदावंद, मेरा ईमान है कि आज जहाँ कहीं भी तेरे नाम से हमदो सिताइश की गई, ए खुदावंद तूने अपने लोगों की हमदो सिताइश को अपने हजूर बखूर की मानित कबूल फरमाया। ए कदूस खुदावंद, तू हमें भी ये फजल दे कि इस दुआ या इबादत के वसीले से ए कदूस खुदावंद हम तुझे अपना बादशाह, अपना निजात दहिंदा कबूल कर सकें और बहुत सी जिंदगियां, बहुत सी रूहें बचाई जाएं। इसी तौर से खुदावंद, मैं सारी मुश्किल घड़ी को, इस सारी आजमाइश को जो इस वक्त पूरी दुनिया पर है, मैं तेरी हजूरी में बांधती हूँ। और ए कदूस खुदावंद, तेरे बहुत से लोग जो इस बीमारी का शिकार हैं, ए कदूस खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से ए खुदावंद की आज़ादी का ऐलान करती हूँ। और ए खुदावंद, तेरी हजूर से मिन्नत करती हूँ कि आजमाइश के ये दिन तेरी हजूरी से कम किए जाएं। बेशक है खुदावंद, ये सब कुछ तेरे मुकद्दसीन की दुआ के वसीला से होगा। ए कदूस खुदावंद, इस दुआ को अपने हुजूर कबूल फरमा। ये दुआ मांगती हूँ तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से हम आज सीखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 21वां बाब, पहली 9 आयात। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के सयोन की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। पास शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और वो भीड़ जो उसके आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अब मैं अपने बेटे एलन आसिफ से दरख्वास्त करूंगी कि आज के कलाम की रहनुमाई के लिए कलाम पर दुआ करें। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद, तेरा शुक्र रोज़ अच्छे दिन के लिए। खुदावंद, तू हमारे ज़हनों को खोल और हमारी दिलों के आंखों को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझ पाए और उस पर अमल करें। खुदावंद, आज पाम संडे का दिन है और जैसे पूरी दुनिया में तेरी हमदो सुना हो रही है, इसी तरह इस कलाम के वसीला से सुनने वालों को भी बरकत मिले। आमीन। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। रजीज़ों, मैं अर्लियर जो
تھوڑی سی انٹرنیٹ کی انٹرپشن ہوئی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری پرابلم ابھی سالو ہو چکی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ ٹرانسمیشن آپ براہ راست دیکھ سکیں گے اینڈ تک۔ تو سب سے پہلے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ لوگوں نے جوائن کیا، اور جو لوگ جوائن کر رہے ہیں پلیز اگر آپ کر سکتے ہیں تو اپنی فیس بک سے اس کو شیئر بھی کرتے جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس خدمت کا حصہ بنیں اور اس خدمت میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور خدا کے آج اس عظیم منصوبے کو، جس کو ہم کھجوری اتوار کے نام سے یا پام سنڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کے وسیلہ سے خدا اپنے تخت کو چھوڑ کر انسان کے بیچ میں رہا کیا، اس کو ہم جان سکیں اور اس کے وسیلہ سے نجات پا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے کومنٹس میں آپ اگر اپنی دعا یا پریئر ریکویسٹ لکھنا چاہیں تو ضرور لکھیں، کیونکہ ہم اس کے بعد لاسٹ میں میں ان سب ریکویسٹس کے لیے دعا بھی کروں گا، بلکہ میں اپنے بیٹے سے کہوں گا کہ وہ برائے مہربانی مجھے یہ فون دے دے، تاکہ میں ساتھ ساتھ دیکھتا رہوں کہ کس نے کون سی ریکویسٹ کی ہوئی ہے، تاکہ میرے بھی سامنے یہ رہے کہ کون ریکویسٹ کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو اس خدمت کے اندر، اس پیغام کے اندر ویلکم کہتا ہوں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، خدا کی حضوری میں جھکیں، کچھ دیر کے لیے ہم دعا کریں گے۔ ہماری نہایت ہی مہربان، بزرگ، جلالی، وفادار، لا تبدیل آسمانی پتا، تیرا شکر، تیری تعریف، تمجید، ستائش، مدح، سرائی، حمد اور جے جےکار کرتے ہوئے تیری حضوری میں خدا میں زمین تک جھک کر تجھے سجدہ کرتا اور مبارک کہتا ہوں۔ پاک خدا، آسمانی پتا، میں اقرار کرتا ہوں کہ اپنی ہی ذات میں خاک اور راکھ ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں تیرے فضل سے ہوں، تیرے ہی فضل کا سہارا لے کر آج اس کلام کی خدمت کو تیری روح القدس کے سپرد کرتا ہوں، تاکہ خدا ہماری زندگیوں کے لیے رہنمائی کے لیے تیرا روح القدس خدا ہمیں سکھائے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین۔ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، اگر آپ کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو میں ضرور اس کو بھی دعا میں شامل کروں گا۔ تو عزیزو، آج پام سنڈے ہے، آپ سب جانتے ہیں، کھجوری اتوار، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسیحی ہیں آج خدا کے کلام کو وہ بیان کر رہے ہیں، اس کا پرچار کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خوشخبری میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور جو پوری دنیا کے اندر، تمام دنیا میں، چرچز میں، ہر جگہ پر اس کو دہرایا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کھجوری اتوار کا واقعہ ہے، اور اسی واقعے کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ لوکا طبیب نے لوکا کی انجیل میں اس کے 19 باب کی 28 سے 44 آیت میں بھی بیان کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کھجوروں کے اتوار کا واقعہ دراصل اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ یسوع مسیح کس طور سے دنیا کو نجات دینے کے لیے ایک بادشاہ، آسمان کا بادشاہ، اس زمین پر، اس دنیا میں آیا، اور اس خوشخبری کو نبوتی طور پر ہم یسوع مسیح کی پیدائش سے کم و بیش 5.5 صدیاں، 520 سے لے کر 550 قبل مسیح کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا نبی کی معرفت اس خدمت کو بیان کیا گیا کہ کس طور سے یسوع مسیح جو آسمان کا بادشاہ ہے، اس زمین پر بادشاہی اور شاہانہ داخلہ یروشلم، خدا کے شہر کے اندر، مقدس شہر کے اندر کرے گا۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے استقبال کو کتنے لوگ وہاں موجود تھے۔ اگر ہم ہسٹری کی کتابیں پڑھیں تو یروشلم بہت بڑا شہر تھا، اور اس کی کم و بیش اس دور میں، یسوع مسیح کے دور میں، نفوس جو تھی کم و بیش 50 سے 70 ہزار تھی۔ لیکن یہ جو اسپیشل دن ہوتا تھا عید کا، اس میں اس کی یہ ساری جو آبادی ہے یہ ڈبل ہو جاتی تھی، لوگ یروشلم میں داخل ہوتے تھے، اور یسوع مسیح نے اس دن کا چناؤ کیا، اور یسوع مسیح سے 500 سال پہلے یہ نبوت کر دی گئی کہ وہ کس طور سے اس دن یروشلم میں داخل ہوگا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کم و بیش جو ہے وہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ اس جگہ پر موجود تھے، اس بھیڑ کے اندر جو یسوع مسیح کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا کیسا خوبصورت منصوبہ تھا کہ دنیا کو بچانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے۔ تو نجات یسوع مسیح میں ہے اور کسی میں نہیں۔ آج پام سنڈے کو ہم تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھیں گے، تھوڑا سا، کیونکہ میرا جو کلام کا انداز ہے وہ تنبیہی ہے اور توبہ کا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بہت کم خادمین ہیں جو توبہ کی منادی کرتے ہیں،
زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں خوشحالی کی منادی کی جا رہی ہے, دنیا کے اندر پراسپیرٹی گاسپل کی منادی کی جا رہی ہے, لیکن یسوع مسیح کی خوشخبری جو ہے وہ توبہ سے شروع ہوتی ہے, کیونکہ خود یسوع مسیح نے توبہ سے شروع کی. توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی نے یسوع مسیح سے آنے سے پہلے جب راہ تیار کی تو اس نے بھی توبہ کی منادی کی. تو آج ہم اس خوشخبری کے کھجوری اتوار کے خوبصورت پیغام کو دو گروہوں کے درمیان دیکھتے ہیں. آج آپ اس مضمون کو یہ سمجھ لیں کہ یہ دو گروہی مضمون ہے, کہ اس میں دو طرح کے ٹو ٹائپ آف پیپل ہمیں نظر آتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس خدمت کا آغاز کیسے ہوتا ہے. کھجوری اتوار کو ہم نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا, آپ نے سنا ہے کہ یہ دن بھی یسوع مسیح کے لیے عام دنوں کی طرح تھا, عام دنوں کی طرح شروع ہوا, اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہم یروشلیم میں جائیں, اور وہ زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے تک آیا. اس سے پہلے کہ وہ یروشلیم کے اندر یسوع مسیح داخل ہو, اس نے راستے میں ایک کام کیا. اس نے روک دیا اپنے شاگردوں کو جو اس کے ساتھ چل رہے تھے, اور ان سے کہا, ان میں سے دو سے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں یروشلیم کے اندر جاؤں, اس نے نبوتی اطلاق کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے دو شاگردوں کو قریب کے گاؤں میں پہلے بھیجا, اور ان سے کہا کہ وہاں ایک جگہ پر جاؤ. اس نے ٹھیک ٹھیک نشاندہی کی, اس نے ٹھیک ٹھیک جگہ انہیں بتائی, اور انہیں کہا کہ فلاں جگہ پہ, فلاں کارنر میں, فلاں گلی میں, فلاں محلے کے اندر جاؤ گے, اور فلاں جگہ پر تمہیں ایک گدھی کے ساتھ اس کا بچہ بندھا ہوا ملے گا, اس جانور کو کھول کر لے آؤ. اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی تمہیں روکے تو اسے یہ کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑا بھید ہے. اور جب وہ شاگرد گئے, وہ شاگرد نہیں سمجھ سکے جو جن کو بھیجا اور جو یسوع مسیح کے ساتھ یہ سن رہے تھے, وہ نہیں سمجھ سکے کہ خداوند یسوع مسیح کیوں, اس کو اس جانور کی کیا ضرورت پڑ گئی. لیکن تو بھی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے عمل کیا. شاگرد بالکل نہیں جانتے تھے کہ وہاں جہاں بھیجا جا رہا ہے وہاں جانور ہوگا یا نہیں, اور اس جانور کی یسوع مسیح کو کیا ضرورت ہے, لیکن وہ گئے, انہوں نے یقین کیا, انہوں نے حکم مانا. آج بھی جو صحیح اور سچے ایماندار ہیں بغیر تنقید کے, بغیر تکرار کے یسوع مسیح کا حکم مانتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے انہیں جس جگہ بھیجا, جب وہ شاگرد اس جگہ پہنچے تو انہوں نے بالکل اسی طرح پایا جیسے یسوع مسیح نے انہیں بتایا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ جانور کھولنے لگے تو اسی وقت اس کے مالکان آ گئے, اور انہوں نے ان کو روکا. کیا کرتے ہو, اس جانور کو, اس گدھی کے بچے کو کہاں لیے جاتے ہو؟ انہوں نے وہی لفظ دہرائے جو یسوع مسیح نے انہیں کہا تھا کہ اگر کوئی تم سے پوچھے تو تم ان سے کہہ دینا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس جانور کے مالکان نے بھی بغیر تحقیق کیے خاموشی سے اقرار کیا, اور انہوں نے ان کے الفاظ کا یقین کیا. آج یقین کی کمی ہے ہمارے درمیان, اور کھجوروں کا اتوار اسی بات کی ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ یقین جانو خداوند یسوع مسیح جو آسمان کا بادشاہ ہے ہمارے درمیان آ چکا ہے. اور انہوں نے اس بات کا یقین کیا اور لے جانے دیا. آج لوگوں کو ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کی توبہ کی خوشخبری اور منادی پر یقین کریں تاکہ وہ یسوع مسیح کے پیچھے چل سکے, ورنہ ہم بغیر یقین کیے یسوع مسیح کے پیچھے نہیں چل سکتے. افسوس تو یہ ہے کہ آج بھی بے اعتقادی کے باعث یسوع مسیح رنجیدہ ہوتا ہے. اگر آپ لوکا کی انجیل اس کے 19 باب کی 41 آیت سے دیکھیں تو وہاں پر بڑا واضح لکھا ہے کہ یسوع مسیح رنجیدہ ہوا, اس کے آنسو بہنے لگے, وہ رویا. آج بھی بے یقینی کے باعث یسوع مسیح رنجیدہ ہوتا ہے, کیونکہ آج بھی لوگ نشان طلب کرتے ہیں. جیسے یسوع مسیح نے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس سارے واقعے کے بعد کیا ہوا کہ یسوع مسیح جب ہیکل کے اندر داخل ہوئے تو یسوع مسیح نے وہاں بیوپاریوں کو نکالا, ان کے تختے اور ان کی چوکیاں الٹ دی, ان کے بزنسز کو وہاں سے نکالا, اور اس نے خدا کے گھر کو صاف کیا. آج جب ہمیں کسی بات سے, دنیاوی بات سے روکا جاتا ہے جو خدا کے منافی ہے,
तो लोग निशान तलब करते हैं। उस वक्त भी यीशु मसीह से लोगों ने निशान तलब किए। आज सही खादमों की मुखालिफत की जाती है जब वो खुदा की हैकल की गैरत खाते और उसे साफ करने की, पाक करने की कोशिश करते हैं। खुदा की हैकल जो है वो आप ईमानदार हैं, हम हैं, हमें अंदर से साफ होने की और हर तरह का व्यापार और हर तरह का गंद अंदर से निकालने की जरूरत है। और यही आज दो किस्म के दो ग्रोहों की मैं आपको बयान करने लगा हूं दास्तान के इस खजूरी एतवार में। दो तरह के ग्रोह थे, एक वो जो यकीन करते हैं और एक वो जो निशान तलब करते हैं। जो यकीन करते हैं वो जानवर के उस मालिक की मानंद है जिसने यकीन किया और जाने दिया। वो उन शागिर्दों की अक्कासी करते हैं जिन्होंने यकीन किया और वो गए। और जो निशान तलब करते हैं, जरा उनके ताल्लुक से हम देखते हैं सबसे पहले। लेकिन फैसला आखिर में मैं आप पर छोड़ूंगा कि आप किस ग्रोह का हिस्सा हैं। यसु मसीह की जमीनी खिदमत के आखिरी अयाम में जब उसके यरूशलेम में शाहाना दाखिले पर दूसरे ग्रोह ने शोर मचाया और उसको रोकने लगे कि जो उसकी तमजीद कर रहे हैं, जो उसको वेलकम कह रहे हैं, जो उसको अपनी जिंदगियों का बादशाह जानकर वेलकम कर रहे हैं, अपनी जिंदगियों में बतौर बादशाह दावत दे रहे हैं, उन्होंने उस पर तनकीद की, इस दूसरे ग्रोह के लोगों ने। आज भी हमें नूरानी फरिश्तों की सूरत में ऐसे नाम निहाद लीडर और नाम निहाद खादम और गुमराह करने वाले दुनियावी ठेकेदार बेशुमार नजर आएंगे, जो बहुत से ऐसे लोगों को अपोज करते हैं, जो सच्चाई से तालीम देना चाहते हैं, जो सच्चाई से खुदा की खिदमत का अयाता करना चाहते हैं, लोगों तक खुदा की खिदमत को पहुंचाना चाहते हैं सच्चाई के साथ। आज ऐसे गिरोह के लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो खुदा के खादमों का सामना करते हैं, वो खुदा के कलाम की मुखालिफत करते हैं। इस दूसरे ग्रोह की नुमाइंदगी करने वाले ऐसे बेशुमार लोग आपको चर्चिस के अंदर भी मिल जाएंगे। चर्चिस को बिगाड़ के रखा हुआ है और यसु मसीह की बजाय वो अपने राव रवाज, रस्मों को, नाच रंग और रंग रलियों को और मिशनों को प्रमोट करते हैं और मजहब की आड़ में वो खुद को बतौर बादशाह और दूसरों पर हुक्मरान जताने की कोशिश करते हैं और अपनी बेहतरी चाहते हैं। वो यसु मसीह को बतौर बादशाह नहीं बल्कि खुद को बतौर बादशाह और बतौर लीडर बयान करना चाहते हैं। यसु मसीह ने कहा कि तुम में जो सबसे आगे आना चाहता है, सबसे बेहतर बनना चाहता है, सबसे ऊपर जाना चाहता है, जो बड़ा बनना चाहता है, वो सबका खादम बने। लेकिन ये लोग यसु मसीह को बादशाह बनाने की बजाय खुद को बादशाह बनाना पसंद करते हैं, ना कि यसु मसीह की ताजीम चाहते हैं। और ऐसे लोगों को जो यसु मसीह की ताजीम सच्चाई से करना चाहते हैं उनको भी रोकते हैं। ये दूसरी तरह के ग्रोह के लोग हैं, क्योंकि वो अपने मजहबी कारोबार और अपनी जाती शोहरत यसु मसीह को पीछे करके खुद को जाहिर करना चाहते हैं और अपने मजहबी कारोबार को परवान चढ़ाना चाहते हैं यसु मसीह का नाम इस्तेमाल करके, और अपनी शोहरत के दिलदादा हैं ऐसे लोग। आज अगर ऐसे लोगों को सच बात और हकाइक की मुनादी की जाए तो वो बड़े बड़े जवाब पेश करके रोकते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं करो, मोहब्बत की बात करो। यसु मसीह ने तो मोहब्बत की बात की, यसु मसीह ने मोहब्बत दिखाई। ऐसे लोगों को जब सच्चाई का जो सही खादम है, जो सच्चाई का कलाम करते हैं, तौबा की मुनादी करते हैं और लोगों के गुनाहों पर उंगली रखते हैं, उनको बताते हैं कि ये गुनाह है, उनको लोग लीगलिस्ट कहते हैं कि आप तो बहुत ज्यादा कानूनदानी या मजहबी कानून को बयान कर रहे हैं। और उन्हें अक्सर ये कहकर रोका जाता है कि ओह ऐसा ना करो, आप लोगों के लिए ठोकर का बायस बन रहे हो, लोग चले जाएंगे, आप लोगों को खुदा से दूर लेके जा रहे हो। लेकिन याद रखें, हकीकी तौबा की मुनादी जो है वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं बल्कि आंसुओं की मुनादी है। लोगों को इस बात तक लेकर आना है कि उन्होंने वाकई खुदा के फजल को रद्द कर दिया है। उनको जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलते आप हकीकी तौबा के करीब नहीं आ सकते और ना यसु की मोहब्बत के पैगाम को इसके बगैर समझ सकते हो। यसु मसीह ने तौबा और गुनाहों की मुआफी की मुनादी करके मोहब्बत के पैगाम को समझाया। उसने सच्चाई को बयान किया और यूं उस सच्चाई के बायस उसके भी बेशुमार दुश्मन पैदा हो गए, तो भी उसने उनको बड़ा वाज़ेह मुनाफिक कहा।
हम देखते हैं उसने कभी किसी की रूह रियायत नहीं की। पौलुस कहता है अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा ना होता। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वाजे बड़े बड़े मजहबी लीडरों को सामने खड़े होकर कहा कि तुम रियाकार हो, ऐ रियाकारो। मजहब के ठेकेदारों को उसने साफ साफ कह दिया कि सदूम और अमूरा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा, क्योंकि उन्होंने तो कलाम के सबब से, अपने गुनाहों के सबब से, लेकिन यहां वो है जो उन तमाम मुनादों से बड़ा है और उनका भेजने वाला है। उसने वाजे लोगों को सामने कह दिया कि मेरे सामने से दूर हो जाओ। यीशु मसीह ने कभी किसी की रूह रियायत नहीं की। यही हकीकी मुनादी है। खुदारा लोगों को, ऐसे लोगों को जो बड़ी आपको तसल्ली की बातें ऐसी बताते हैं कि कुछ नहीं होता, बस चलते रहें, और आपके किरदार को तब्दील करने की तालीम नहीं देते, खुदा के कलाम पर चलने की तालीम नहीं देते, उनसे किनारा करें। सच्ची तालीम, यूहन्ना इस्तबाही आया और वो भी कहता है तौबा करो। तौबा का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ गलत हुआ है तो तौबा की जरूरत है। उसने भी कहा तौबा करो। उसने अपनी खिदमत को तौबा से शुरू किया, बल्कि यूहन्ना ने तो यहां तक कह दिया कि ऐ सांप के बच्चों। उसने तो डायरेक्ट उनके मुंह पर कहा। लेकिन आज जो खादम सच्चाई की तालीम देता है उसको लोग कहते हैं कि आप ठोकर का बाइस बन रहे हैं। अजीजों, यीशु मसीह की तालीम भी उसके शागिर्दों के लिए ठोकर का बाइस बनी। इंजील में लिखा हुआ है कि बतेरों ने उसकी तालीम से ठोकर खाई और उल्टे फिरे, और यीशु मसीह ने उन 12 शागिर्दों को भी कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और पतरस ने कहा खुदावन हम कहां जाए, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। पौलुस रसूल बड़ा वाज़े कहता है कि आदमियों को खुश करने वाला मसीह का बंदा नहीं हो सकता। यीशु मसीह की जो सच्चाई की तालीम है ना, जिसको लोग आजकल कहते हैं नहीं नहीं आप अदालत ना करें, आप दूसरों के जज ना बने। यीशु मसीह ने जब यह तालीम दी तो उसके अपने शागिर्दों ने, एक जगह पर यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि इसके शागिर्दों ने उससे कहा यह कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? लेकिन यीशु मसीह ने रूह रियायत नहीं की कि अच्छा मेरा कलाम नहीं कोई सुन सकता तो मैं फिर अपना कलाम चेंज करूं। आप कलाम चेंज करेंगे, आप खुदा के मुजरिम हैं। जो खुदा का कलाम आपको बताता है उसको बयान करें। सच्चाई का खादम किसी की रूह रियायत नहीं करता। हमेशा आप खुदा के कलाम को खोलकर देख लें। खुदा के इस जिंदा कलाम के अंदर आपको कोई ऐसा नबी पैगंबर हिस्ट्री के अंदर नहीं मिलेगा, सैकड़ों और हजारों की तादाद में है, जो मजाक करता हो, ठट्ठेबाजी करता हो, हुजतें करता हो और लोगों के पसंद का कलाम, मनपसंद कलाम करता हो, क्योंकि मनपसंद बातें हमेशा हलाकत का सबब बनती हैं। इसहाक को ना भूलें, उसके मनपसंद खाने ने 2 भाइयों के पहलौठे के हक को उलट पुलट कर दिया। मनपसंद बातें हमेशा बेतरतीबी पैदा करती हैं। और आज भी कहा जाता है जब कोई खुदा का खादम सच्ची बात कहे तो कहते हैं कि तुम जज ना करो। शायद यही वजह है कि लोग चर्च से खौफ हैं, लोग चर्च से डरते हैं। क्यों? क्योंकि चर्च उन्हें आईना दिखाता है। हकीकी चर्च, सच्चा चर्च। मैं मुनाफिक लोगों की बात नहीं करता जिन्होंने चर्च खोले हुए हैं, ये चर्चों के लीडर बने हुए। मैं उनकी मुनाफिकों की, हिपोक्रेट्स की बात नहीं करता, जो दिन में तो कुछ और कहते हैं, रात को कुछ और होते हैं, आपके मुंह पे आपके साथ ज़ियाफ़तें करते और हाथ मिलाते हैं, लेकिन दर हकीकत पोशीदगी में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये दरिया की वो पोशीदा चट्टाने हैं जो खाते पीते और ज़ियाफ़तों के वक्त बेधड़क अपना पेट भरने को तैयार है। चर्च, हकीकी चर्च जो है वो तौबा की मुनादी करने के लिए कहता है। इसी सबब से आज लोग तबाह हो रहे हैं और लोगों को तबाह करने वाले लीडर नई नई हिकमत अमलियों के तहत दूसरों से ताल्लुकात बनाने की बात करते हैं कि जी इस तरह आप इस तरह की मुनादी करेंगे तो आपके ताल्लुकात नहीं बनेंगे। अफसोस है ऐसे खादमों पर जो लोगों को उनका मनपसंद कलाम सुनाते हैं और अपने कानों की खुजली के बायस लोग अपने पसंद की बातें सुनना चाहते हैं, ना कि सच्चाई की तालीम। और सच्चाई की तालीम को वो कहते हैं कि यह कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है।
اور ایسے خادم باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں. خدا کے کلام میں دوسرے پطرس کے دوسرے باب کی 15 آیت میں لکھا ہے وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے اور باؤل کے بیٹے بلعام کی راہ پر ہو لیے جس نے ناراستی کی مزدوری کو عزیز جانا. یہ لالچ کے خادم ہیں, لالچ کے لیڈر ہیں جو بلعام کی راہ پر چل رہے ہیں. میں نے کسی خادم کو سنا انٹرنیٹ پر دعا کرتے ہوئے, وہ کہتا تھا کہ خدایا یہ دنیا میں مصیبتیں آ رہی ہیں, پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ دعائیں جو ہیں غیر قوموں کی دعائیں جو مسیحی نہیں ہیں ان کی دعائیں خدا سن کر ہمیں معاف کر دے یا لوگوں کو معاف کر دے یا اپنے قہر کو کم کر دے. حیرت انگیز, وہ کون سا خادم ہے؟ وہ کس بائبل کو پڑھتا ہے؟ وہ کہاں سے تعلیم دے رہا ہے؟ اس نے کہاں سے تعلیم سیکھی؟ یا محض اپنی شہرت کے لیے, اپنے لالچ کے لیے, اپنے سیاسی اثر و رسوخ کے لیے اور سیاست دانوں کے ساتھ اپنے گٹھ جوڑ کے لیے کہ تو اس کو لائسنسز مل جائیں یا اس کی خدمت کو سراہا جائے اور اس کو کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے, اس بات کے ڈر کے ساتھ وہ دوسروں کی چاپلوسی کرنے والا خادم ہے. کہاں کلام میں لکھا ہے کہ غیر قومیں؟ کلام میں لکھا ہے کہ مسیح کے وسیلہ سے سب قومیں برکت پائیں گی. اور آج بھی دنیا کے اندر دیکھیں کہ تمام دنیا کی قومیں صرف مسیحیوں کے وسیلہ سے برکت پا رہی ہیں. اور اس خادم نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ جی شاید غیر قوموں کی دعاؤں سے خدا ہم پر رحم کرے. افسوس ایسے خادموں پر جو خادم کہلانے کے لائق نہیں ہیں. یہ لوگ منافقت سے بھرپور ہیں اور اپنے سیاسی فائدے کے لیے اور مالی فائدے کے لیے کلیسیاؤں کو اور معصوم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور سچائی کے کلام پر سخت تنقید کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کلام میں جو ایسا کام کرتے ہیں ان کے لیے کلام کے اندر سخت تنبیہ ہے. یسایہ 56 باب اور اس کی 11 آیت, میں کلام پڑھ رہا ہوں, میں اپنے پاس سے, میں کوئی نہیں ہوتا کسی کو کچھ کہنے والا, یہ کلام کہہ رہا ہے. یسایہ 56 باب اور اس کی 11 آیت کے اندر لکھا ہے وہ لالچی کتے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے, وہ نادان چرواہے ہیں جو اپنی راہ کو پھر گئے اور ہر ایک ہر طرح سے اپنا ہی نفع ڈھونڈتا ہے. اس بات کو سمجھیں, یاد رکھیں کہ ہم غیر قوموں کے لیے نجات اور برکت کا باعث ہے, نہ کہ غیر قومیں ہمارے لیے. ہم نے غیر قوموں کو نجات کا مجدہ سنانا ہے, ہم نے غیر قوموں کو توبہ کی طرف لے کر آنا ہے. زبور 22 اور اس کی 27 آیت کے اندر لکھا ہے کہ ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی. یہاں ساری دنیا میں ساری قومیں بھی شامل ہیں, سارے ملک بھی شامل ہیں. لکھا ہے 27 آیت کے اگلے حصے میں کہ سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے. زبور 72 اور اس کی 17 آیت کے اندر لکھا ہے لوگ اس کے نام کو یاد کریں گے جب تک سورج رہے گا, چمکتا رہے گا. یسوع مسیح کا نام اس دنیا میں نجات کا وسیلہ ہے, باعث ہے. مہمال میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو پر ٹھوکر لگی, چوٹ لگی اور انہوں نے کہا ہے بھائیو ہم کیا کریں؟ نجات صرف یسوع مسیح کے نام میں, کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں, اور وہ ایک نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور اس نام کے آگے لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا جھکے گا, خواہ وہ آسمانیوں کا ہو, خواہ زمینیوں کا, خواہ زمین سے نیچے والوں کا, اور وہ نام یسوع مسیح ہے, زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح. صرف اس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں گے اور اسی کے نام سے قومیں نجات پا سکتی ہیں. غیر قوموں کی دعاؤں سے کچھ نہیں ہونے والا. ایسے گمراہ کرنے والے لیڈروں کو سمجھائیں یا ان سے کنارہ کریں. آج بھی مسیحی قوم ساری دنیا کے لیے برکت کا باعث ہے, لیکن افسوس کہ ایسے دوسرے گروہ کے لوگوں نے مسیح کو بیوپار بنا لیا ہے. اعمال 8 باب میں ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہے. ایک جادوگر تھا, اس کا نام شمعون تھا. وہ بھی بڑا لکھا ہے, وہ بڑی چیز تھا, لوگوں کو حیران رکھتا تھا. حیران رکھنے سے مراد بڑے بڑے مجمع لگاتا تھا, بڑے بڑے لوگ اس کے پروگراموں میں شامل ہوتے تھے اور لوگوں کو حیران رکھتا تھا. آج بھی ایسے بڑے بڑے شیطانی لوگ ہیں جو مسیح کا نام استعمال کر رہے ہیں. بر یسوع, یسوع نہیں پر یسوع, اور لوگوں کو حیران کر رہے ہیں. بڑے بڑے مجمع اکٹھے کیے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے,
اور پھر آخر میں کیا لکھا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ روح القدس تو سچائی کی تعلیم ان خادموں جن کے پاؤں ننگے ہیں, جنہوں نے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ صرف منادی کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس نازل ہوتا ہے. تو لکھا ہے کہ وہ شمعون کیا کیا, اس نے وہ جو بڑا مالدار تھا, بڑے عرصے سے لوگوں کو حیران کر کے رکھا ہوا تھا, وہ پیسے لے کر, روپے لے کر پطرس کے پاس اور شاگردوں کے پاس گیا اور ان کو پیسے دے کر کہا کہ مجھے بھی یہ برکت ہو کہ میں بھی یہ کام کر سکوں. تو خدا کے خادموں نے کیا کہا, انہوں نے پیسے شاید اس کے منہ پر مارے اور اس کو کہا کہ تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں. تو نے خدا کی بخشش کو روپوں میں تولنے کی کوشش کی. آج یہ لوگ مسیح کو کاروبار بنائے ہوئے ہیں. خوشخبری مفت ہے, مفت پایا, مفت دو, نہ جھولی لے جاؤ نہ بٹوا لے جاؤ. مفت نجات خدا کا مفت فضل ہے, مفت گفٹ ہے. یہ روپوں سے نہیں ملتی. بزنس مت بناؤ, کاروبار مت بناؤ یسوع مسیح کو. بہت زیادہ ہم نے خدا کو ٹھگنا شروع کر دیا ہے. اس جادوگر کو کیا ملا جو جو بزنس کرنا چاہتا تھا, لکھا ہے وہ اندھا ہو گیا. اور آج ایسے خادم واقعی اندھے کنویں ہیں. کلام ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے, وہ اندھے کنویں ہیں. اور ایسے کوہر جنہیں آندھی اڑا لے جاتی ہے. نہ تو یہ اندھے لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اس راستے میں داخل ہونے دینا چاہتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا تم پر افسوس, نہ تو خود داخل ہوتے ہو اور داخل ہونے والوں کو بھی روکتے ہو. غلط تعلیم کے وسیلہ سے وہ آج بھی یسوع کو بیچ رہے ہیں, بزنس بنا رکھا ہے. یاد رکھیں کہ اگر ہم مسیح کے نام کو عزت نہ دیں گے اور اس کو بطور بادشاہ اپنے دل میں جگہ نہ دیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے. یسوع مسیح نے کہا, جب اس دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا نا کہ یسوع مسیح کی تعریف نہ کرو, اس کو بطور بادشاہ نہ ایکسپٹ کرو, اس کے لیے نعرے نہ لگاؤ, تو یسوع مسیح نے کہا اگر تم ان کو چپ کراؤ گے تو پتھر چلا اٹھائیں گے. لیکن اس بات نے یسوع مسیح کو رنجیدہ کیا, کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ پتھر, بلکہ وہ چاہتا ہے ہم جو بادشاہی کے فرزند ہیں وہ چلائیں اس کے لیے اور کہیں کہ ہوشنا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. پتھر چلانے سے مراد یہ ہے, پتھر وہ قومیں, وہ لوگ ہیں جو موت کے سایہ کی وادی میں رہتے ہیں, جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے, ان پر نور چمکے گا اور وہ چلا اٹھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم جو مسیح کو قبول کر چکے ہیں, یسوع مسیح کو ایکسپٹ کر چکے ہیں, ہمیں اس کے لیے نعرہ لگانا ہے. خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کریں. ان کی اسی تنقید کی وجہ سے خدا کا روح رنجیدہ ہوا, کیونکہ وہ لوگ اپنے سیاسی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے یسوع مسیح کے شاگردوں کو اور ان لوگوں کو جو یسوع مسیح کو بطور بادشاہ قبول کرتے تھے, ان کو چپ رہنے کی تلقین کر رہے ہیں. لوکا 19:41 کے اندر لکھا ہے کہ وہ رویا. وہ کیوں رویا؟ وہ اس لیے نہیں رویا کہ وہ ان کو چپ کرانے کو کہہ رہے ہیں, بلکہ وہ اس شہر کو دیکھ کر رویا. اس شہر سے مراد اس تہذیب کو, اس تعلیم کو دیکھ کر رویا, اس سسٹم کو دیکھ کر رویا جو آج کا سسٹم ہے. اور وہ سسٹم کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ سسٹم کیا ہے؟ نام نہاد چرچز, مشنیں بنی ہوئی ہیں, مسیح سے دور ہیں, رسمیں انٹروڈیوس کرا دی ہیں, سچائی کی تعلیم کی پابندی دے دی ہے, یہ کلام دینا, یہ نہ دینا, اتنے منٹ دینا, اتنے منٹ نہ دینا, ورنہ ہم پلپٹ نہیں دیں گے, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. یہ سسٹم ہے. یہ وہ شہر ہے جس کو دیکھ کر یسوع مسیح رویا اور اس کے آنسو بہنے لگے. کیوں؟ کیونکہ اس سسٹم نے ایسا سسٹم متعارف کرایا ہوا تھا یروشلم میں کہ وہ سال ہر سال سے صدیوں سے کھجور کی ڈالیوں کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے منتظر تھے, بادشاہ کے. وہ زکریا کی اس نبوت سے واقف تھے کہ صہیون کی بیٹی خوش ہو, تیرا بادشاہ چلا آتا ہے, وہ گدھے پر بلکہ جوان, گدھے کے بچے پر بلکہ جوان لادو پر سوار ہے, وہ تجھے نجات دینے آ رہا ہے. وہ اس بات کے صدیوں سے منتظر تھے اور صدیوں سے انہوں نے سسٹم بنا رکھے تھے. وہ اس کے ویلکم کے لیے تیاریاں کرتے تھے, وہ اس کا انتظار کر رہے تھے. وہ اس لیے رویا تھا کہ وہ نجات دہندہ, وہ حقیقی بادشاہ جس کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے اور جس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے چرچز اور بڑے بڑے سسٹم متعارف کرا دیے تھے, لوگوں کو, بچوں کو بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ ایسے ایسے کرنا ہے. وہ اس کے لیے اپنی تمام عمر منتظر تھے. آج وہ نجات دہندہ ان کے بیچ میں کھڑا تھا اور وہ اس کو
ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ لوگوں کو چپ کرا رہے تھے. وہ اس لیے رویا کہ جس کے لیے وہ منتظر تھے آج وہ ان کے درمیان ہے اور وہ اس کو پہچان نہیں رہے. ہم صدیوں سے یسوع مسیح کے منتظر ہیں لیکن ہم رسموں میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ حقیقی یسوع کو ہم نے بھلا دیا ہے. یہ پام سنڈے کا پیغام نہیں، پام سنڈے کا پیغام ہے کہ ہم یسوع مسیح کو بطور بادشاہ قبول کریں. کہیں ایسا المیہ جیسا وہ دوسرے گروہ کے لوگ کر رہے تھے ہماری زندگیوں کا حصہ بھی تو نہیں بن گیا کہ ہم تمام عمر کھجور کی ڈالیاں لہراتے ہوئے اس کے منتظر رہیں اور وہ ہمارے دلوں پر دستک دے دے کر جاتا رہے اور ہم محض سوچتے ہی رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک واقعہ، بہت پہلے کی بات ہے، آج سے کوئی کم از کم 20 سال پرانی بات ہے. پاکستان پنڈی کے اندر، راول پنڈی کے اندر مجھے ایک چھوٹی سی بستی میں ایک چرچ انہوں نے بنایا، ایک گھر کو کنورٹ کیا جو سرکاری کوئی گھر تھا، اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اس کو اپنی عبادت گاہ کے لیے چاہیے، تو انہوں نے دے دیا. تو انہوں نے اس کو چرچ میں کنورٹ کیا. تو اس چرچ کا افتتاح کرنے کے لیے انہوں نے مجھے بلوایا. اب مجھے کچھ خادموں نے کہا جی آپ نے وہاں جانا ہے. میں وہاں ان کے ساتھ گیا. تو جب اس گلی کے اندر میں داخل ہوا تو میں حیران ہوا کہ وہ جو بڑی گندی گلی ہوا کرتی تھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے صاف کیا ہوا، اور اس کے سائڈوں پہ چونے کی وہ لائنیں لگائی ہوئی اور بڑا خوبصورت اور جھنڈیوں سے سجایا ہوا. اور جب ہم وہ بڑا لمبا راستہ تھا، جب ہم اس راستے میں داخل ہوئے، میرے ساتھ 2-4 اور خادم تھے، تو ادھر میں نے دیکھا کہ بے شمار اس گلی میں دونوں طرف بچوں کو انہوں نے پھول کی پتیاں پلیٹوں میں دے کر سائڈوں پہ کھڑی کی اور بڑی خوشی کا اظہار، اور وہ ہم پہ پتیاں پھینکتے جا رہے ہیں. اور میں بڑا حیران. لیکن وہاں جب میں اس چرچ میں گیا اور بھرا ہوا چرچ اور بے شمار لوگ، جب وہاں میں کلام دینے لگا تو خدا نے مجھے نیا کلام دیا. اور وہاں مجھے نہیں پتا لیکن نبوت کے وسیلہ سے خدا کے کلام میں سے اس بات کا مجھے وہاں پر کلام ملا، اور میں نے وہاں پر یہ بیان کیا کہ دیکھیں میں یہاں پر آیا ہوں، آپ لوگوں نے بڑے جوش سے مجھے ویلکم کیا. میں چاہتا ہوں کہ یہ چرچ اسی جوش کے ساتھ قائم رہے. ایسا نہ ہو کہ جیسے آج آپ لوگوں نے مجھے بڑے جوش سے قبول کیا ہے تو 2 دن بعد یہ چرچ جاتا رہے. کیونکہ یروشلم میں جب یسوع مسیح داخل ہوا تو جو لوگ کہتے تھے نجات دے نجات دے، ٹھیک 2 دن بعد وہی لوگ چلانے لگے صلیب دے صلیب دے صلیب دے. اور ایسا ہی ہوا. میں وہاں افتتاح تو ہو گیا، ان کا پاسٹر وہاں پہ خدمت کرنا شروع ہو گیا، لیکن مجھے 2 مہینے بعد رپورٹ ملی کہ جی وہ چرچ ہی بند ہو گیا ہے. تو آج ایسا ہی کہیں ہمارے ساتھ بھی تو نہیں کہ ہم منتظر ہیں لیکن ہم اپنی شہرت اور بزنس اور طرح طرح کی دنیاوی باتوں کے وسیلہ سے یسوع کو محض کاروبار کا ذریعہ ہی بنائے ہوئے ہیں. خیر یہ دوسرے گروہ کی بات تھی. اب ہم واپس اپنے اس خوبصورت پیغام کی طرف آتے ہیں کہ کھجوروں کا اعتبار حقیقی ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے. گو کہ ایک ایسی صورتحال وہاں پیدا ہو گئی اس کھجوروں کے اتوار کے دن جب یسوع مسیح کا والہانہ استقبال کیا گیا کہ یسوع مسیح افسردہ اور رنجیدہ ہو گئے. لیکن تو بھی کھجوروں کا اتوار پام سنڈے مایوسی اور دکھ کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ نئی پیدائش اور نئی زندگی کے اندر یسوع مسیح کو بطور بادشاہ قبول کرنے کی کہانی ہے. جیسے انہوں نے قبول کیا، جیسے اس جانور کے مالکوں نے قبول کیا، جیسے ان شاگردوں نے یقین کیا اور قبول کیا. یہ دوسرا گروہ ہے، وہ جو خدا کی نجات کے عجیب منصوبے کو شاگردوں اور اس جانور کے مالکوں کی طرح قبول کرتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ یہ نجات خدا کی طرف سے ہے. یہ کیسی بڑی اور کیسی عجیب نجات ہے. اس گروہ کے لوگ سادگی اور سچائی کو پسند کرتے ہیں اور حقیقی توبہ کو پسند کرتے ہیں، نہ کہ کسی اور طرح کی منادیوں کو. وہ سچے خدا کی منادی کو اور اس کلام کے وعدوں کو قبول کرتے ہیں. اس کلام میں کبھی یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ اس طرح تمہارے ساتھ یہ ہوگا. کلام میں لکھا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا. اس کلام میں آزمائشوں کی بات ہے. اس کلام میں شکر گزاری کی دعاؤں کی بات ہے، نہ کہ رسموں کی بات اور رسمی دعاؤں کی بات. کیا ہم شکر گزاری کر رہے ہیں خدا کی حضوری میں؟ میں آپ کے سامنے 2 حوالے رکھتا ہوں اور فیصلہ آپ پر ہے. زبور 144 اور اس کی 5ویں آیت کے اندر داؤد دعا کرتا ہے.
144 سام اور اس کی 5ویں آیت کے اندر میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. اے خداوند آسمانوں کو جھکا کر اتر آ. داؤد دعا کر رہا ہے اے خداوند آسمانوں کو جھکا کر اتر آ. اور میں یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کی 64 باب کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. جو میرے طالب نہ ہوئے تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا. 64 باب 65 باب کی پہلی آیت اور 64 باب کی پہلی آیت. 64 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے. یہاں یسایہ بھی ایک ہی دعا کر رہا ہے یہی, اور داؤد نبی بھی زبور کے وسیلہ سے یہی دعا کر رہا ہے کہ اے خداوند آسمانوں کو جھکا کر اتر آ. یہ دو نبیوں کی دو دعائیں بہت بڑی دعائیں. وہ منتظر ہیں کہ خدا آسمانوں کو جھکائے اور اتر آئے. لیکن عزیزو ان دعاؤں کا جواب یسوع مسیح کی صورت میں آ چکا ہے. یسوع مسیح کے تجسم میں اس کے جسم میں آ چکا ہے. وہ اتر کر آ چکا ہے. وہ آسمانوں کو جھکا کر آج انسان کے پاس آ چکا ہے. جو سینکڑوں سال پہلے داؤد اور یسایہ دعا کر رہا ہے کہ خداوند تو اتر آ, وہ اتر چکا ہے. اور نہ صرف اتر چکا ہے بلکہ وہ دوبارہ عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف زندہ ہو کر بیٹھ کر اس نے اس آسمان کو پرماننٹلی مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے کھول دیا ہے. اس لیے کہ اب اس کا روح القدس اترتا ہے اور ہر ایک پر اترتا ہے. اب ایمانداروں کی دعاؤں میں شکر گزاری ہونی چاہیے. اب ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں کہ خداوند اتر آ, کیونکہ وہ اتر کر آ چکا ہے اور اس کا روح القدس ہمارے درمیان ہے. اب ہمارے اوپر دشمن شیطان ابلیس اس کی فوجیں اور اس کے موکل ہمارے اوپر پیتل کا آسمان نہیں تان سکتے. جیسا دانیل پر تان دیا گیا تھا کہ اس کی دعائیں رک جائیں, اب روح القدس خود ہماری دعائیں لے کر خدا کی حضوری میں آتا اور جاتا ہے. اب ہمیں شکر گزاری کی ضرورت ہے. خدا باپ نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے آسمان کو جھکا دیا ہے اور وہ اتر آیا ہے, اور یہ ہے پام سنڈے. یہ ہے وہ بادشاہ جو مبارک ہے, جو خداوند کے نام سے آسمانوں کو جھکا کر ہمارے درمیان اتر آیا ہے, اور اپنے روح القدس کو نازل کرنے کے وسیلہ سے جو اس کا وعدہ ہے, جو دوسرا مددگار ہے, وہ اس بات کی ضمانت دے چکا ہے کہ اب ایمانداروں پر آسمان کبھی بند نہیں ہوگا. ان پر کبھی کوئی پیتل کا آسمان نہیں بنایا جائے گا. اس لیے کہ وہ ہمیں تقویت دینے کے لیے اپنے روح القدس کا نزول کر چکا ہے. اب صرف اس کو بطور بادشاہ قبول کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کے فرشتے ان لوگوں کے چوگرد خیمہ زن ہیں جو اس کو بطور بادشاہ قبول کرتے اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ خداوند آسمانوں کو جھکا کر اترا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس بات کا اعادہ کریں کہ خداوند تو واقعی بادشاہ ہے اور تو آج مبارک ہے جو ہمارے دلوں میں اتر آیا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اگر آپ کی کوئی دعائیا ریکویسٹ ہے تو آپ اس پیغام کے نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں اس وقت. Hallelujah, hallelujah, glory to Jesus. We give you honor, Lord. We give you honor, Lord. Thank you, Jesus. Praise, Lord. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. جلال کمال حشمت اور بزرگی کے بادشاہ, تیرا شکر اور تیری تعریف اور تمجید اور ستائش اور مدح سرائی اور حمد اور جے جے کار کرتے ہیں. تیرے نام کو دھن باد کہتے ہیں پاک یہوہ.
खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से आज तू हमारे दरमियान मौजूद है। हमारे ऊपर कोई खुदा पीतल का आसमान कायम नहीं है, इसलिए कि तू आसमानों को झुका कर उतर आया है, तू कायम है, तू हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा तू मुबारक बादशाह है। और खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए जो आसमान का बादशाह और हमारे दिलों का बादशाह है। हम उसे अपने दिलों में बतौर बादशाह कबूल करते हैं। खुदा मैं तेरा खादम होते हुए इन लोगों के लिए जो इस खिदमत के अंदर शामिल हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, जो इनके वसीला से सुनेंगे, खुदा मैं उन सबको तेरे मज़बा के सामने याद करता हूँ। खुदा इन लोगों को बरकत दे, इनकी कोई भी जिस्मानी जरूरत है, कोई परेशानी है तो इसको पूरा कर। खुदा मैं इनके बदन की सारी कमजोरियों को तेरे बेटे यीशु के लहू की कुदरत के वसीला से खुदा कैंसल करता हूं, इनको शिफा के लिए खुदा तेरे मज़बा के सामने लाता हूं। तू कल आज बल के अब तक यकसा है, तू जो मौजज़ात आज से 2000 वर्ष पेशतर करता था आज भी करने पर कादिर है। यीशु के नाम में खुदा इन सुनने वालों को बरकत दे और इनकी कोई भी जरूरत है उसको यीशु के नाम में खुदा पूरा कर। खुदा इनकी हर एक माली जरूरत को पूरा कर। जो लोग अपनी जॉब के वसीले से परेशान है खुदा तू उनके लिए खुदा रास्ते मुहैया कर, नए रास्ते खोल, नए दरवाजे खोल, ताकि वो खुदा तुझ में आसुदगी हासिल करें, इसलिए कि तूने हमारी जानों का कफारा दिया है और तूने ये वादा किया है कि शेर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं लेकिन तेरे तालिब किसी चीज के मोहताज ना होंगे। इनकी हर एक मोहताजी को तू अपने आसमान पर से खुदा पूरा कर, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। हम गैर कौमों के लिए, हम दुनिया की कौमों के लिए बरकत का बाइस है। यीशु के नाम में हमें फजल दे कि हम इस दुनिया के अंदर खुदा तेरे नाम का प्रचार कर सके और तेरे नाम को जलाल दे सके, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा तक सिर्फ एक ही नाम रहेगा और वो नाम यीशु मसीह का नाम है। खुदा मैं तेरा खादम होते हुए इस कोरोना वायरस को कैंसल करता हूं, इस बुराई को यीशु के नाम में मैं कैंसिल करता हूं। इस दुनिया को कुछ और वक्त मौका दे खुदा। हम जानते हैं कि तमाम चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं और यह भलाई का निशान है कि आज वो लोग भी तेरे हुजूर झुक गए हैं जो कभी तेरे हुजूर झुकते नहीं थे। खुदा हम जानते हैं कि यीशु मसीह का नाम हमेशा तक कायम रहेगा। यीशु के नाम में खुदा इन लोगों को जो अपनी दरख्वास्तें पेश कर रहे हैं, तू खुदा इनकी जरूरतों को जानता है। खुदा का बेटा यीशु मसीह और खुदा का पाक रूह जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज और हमारी क्या जरूरत है, तो इनकी हर एक जरूरत को अपने आसमान पर से पूरा कर। और खुदा हमें फजल दे कि हम इस खजूरी एतवार पाम संडे की अहमियत को जानकर इस बात को जाने और तुझे बतौर बादशाह अपने दिलों में कबूल करें, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। आइए खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में हम सब शामिल होंगे। हालेलुया। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्ज को माफ करते हैं तू भी हमारे गुनाहों में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा इज़्ज़ुल जलाल की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शिराकत इन तमाम सुनने वालों के साथ, इनके घरानों के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर यीशु मसीह की आमद सानी तक होती रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हैप्पी पाम संडे।